جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ باقی تو ہم نے اب تک دیکھ لیا ہے پولیٹیکل سچویشن، عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد شریف فیملی جتنے بڑے ڈباکل اور جتنے اپنے اس میں ایشو میں گھری ہوئی ہے، زرداری صاحب کی پالیٹکس بھی ہم نے دیکھ لی اور آرام سے کہ زرداری صاحب کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ آج بھی الیکشن ہو جائیں تو ان کی اس وقت کرنٹ پولیٹیکل حیثیت پہ ان کو میرا خیال ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ سندھ میں ان کے پاس حکومت ہے، سندھ کے ان کو پھر حکومت مل جائے گی، وہی 30-40 جو MNA 50 کے قریب ہیں تو پھر الیکٹ کو ہو کر آ جائیں گے، سو ان پہ تو کوئی پولیٹیکل اثر نہیں پڑنے والا۔ اگر بھی اثر پڑا، جو کہ پڑے گا اس وقت لگ رہا ہے جتنی بڑی ویو کے ساتھ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، وہ شریف فیملی کے لیے پڑے گا۔ وہ سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں نا، دو اس وقت ان کو انسٹیٹیوشنز کے ہیں، پارٹیز کے ہیں، اسٹیک ہولڈر کے ہیں، وہ ہیں۔ ایک تو شریف فیملی سب سے زیادہ اس وقت اس کا تباہی کا اس کا سامنا کر رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہے اور اب اس کو دوبارہ ریگین کیسے کیا جائے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں نہ آئیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ بہت بڑے ایشوز میں ان سے بڑھ کر جس پہ کوئی میرا خیال اب تک بات نہیں ہوئی، وہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی میرا خیال اس وقت وہ ڈسٹرب ہے یا اتنی زیادہ اس کا پریشانی کا شکار ہے جتنی کہ اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے یا اس وقت ایک پرائم منسٹر ہو اور ان کی پارٹی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں موسٹلی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اس کی بیکنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب ہیں، وہ یہی کچھ کرتے رہے 3.5 سال، انہوں نے ان کو چین کا ان کو سکون نہیں لینے دیا اور وہ بار بار وہ تقریریں کرتے رہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، جنرل فیض صاحب کے خلاف، اور ان پہ مختلف قسم کے اس پہ الزامات لگاتے رہے انٹرفیئرنس کے اور حکومتیں بنانے توڑنے جوڑنے کے، وہ کرتے رہے۔ اب وہ ہٹے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب تو نیکسٹ لیول پر چلے گئے، انہوں نے میر جعفر، میر صادق، تو پھر انہوں نے کہا جی بتاؤں گا مجھے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بڑے آ کے بمبارڈمنٹ کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنی بمبارڈمنٹ نواز شریف صاحب نے نہیں کی تھی جتنی انہوں نے عمران خان صاحب نے کی، کیونکہ یہ بات اب یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو لوگ جتنا پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اتنا بیک فٹ پہ جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں ان کا منہ بند کرانے کی کہ یار چلیں ان کو تھوڑا سا حصہ دیں پاور میں سے، ان کو باری باری کچھ 2-4 سال دے کے نا ان کا منہ بند کرنے والا حساب ہے۔ اور یہ کمزوری جو ہے نا، یہ سیاستدان سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو اگر پاور سے نکالا جاتا ہے یا پاور میں واپس آنا چاہتے ہیں اپوزیشن میں، تو ٹارگٹ کریں اس کو اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ساری پاور جو ہے نا میک اینڈ بریک کی یا کنگ میکر جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا تو وہ ہیں۔ لہٰذا اب آپ اس کا پیٹرن نوٹ کریں تو آپ اگر دیکھیں نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک سملر ہے، جیسے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ انہوں نے امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے، وہ نواز شریف صاحب کو، وہ شہباز شریف صاحب کو واپس ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے چھٹی کرائی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ گلے فٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت ساری جیسے میں نے کہا باتیں کی، ان کو کہا جا رہا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پنجاب اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کو چپ کرایا جائے کہ یہ لیں جی پنجاب کی حکومت آپ لے لیں، کیونکہ آپ کو وہاں پہ خطرے ہیں، وہاں پہ کیسز ہیں، اس پہ فراگو کی صاحبہ پہ ہیں، اس پہ بزدار صاحب پہ ہیں، مونے سلائی صاحب پہ ہیں، احسن جمیل گجر ہیں، منیکز ہیں، سو وہ بہت بڑے سٹیکس ہیں، اور عمران خان صاحب کو حکومت پنجاب کی واپس چاہیے، اور اگر نہیں ملتی تو ان کو لگتا ہے یہ جو میرے ایک کور ٹیم ہے میری، یہ سارے خطرے میں آ جائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کیسے شروع ہوں گے۔ اور دوسرا عمران خان کا نیریٹو ویک کرنے کے لیے پنجاب دے دیں، تو ان کو کہا کہ شریفوں کو بھائی صاحب آپ ایک کام کریں، آپ نے اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں، اب نیب کے لاز ختم کرا رہے ہیں، دیگر آپ یہاں پہ EVM ختم کر لی اور اوورسیز آپ نے ووٹر ختم کر لیا، آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی آپ نے FIA نیب کو مینیج کرنا تھا وہ کیا ہے، اب آپ اس کو مزید کرتے رہیں۔ آپ کا اصل جو مین مقصد ہے، نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف، حمزہ جو ہیں، ان کا اصل مقصد تو کیسز سے نیب جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت لی تھی، مین ڈر تو فوکس یہ تھا، آپ کرتے رہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، عمران خان صاحب کو ادھر رہنے دیں وہ اگر پنجاب میں بیٹھے ہیں۔ لیکن پنجاب کا وہی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے وہ جیسے میں نے کہا نکلتا ہے اور پرویز علی صاحب 1.5 سال میں اگر پرفارم کرتے ہیں تو یہ کہاں پر کھڑے ہوں گے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو۔ لیکن اس کا کاؤنٹر بھی ایک ہے کہ جناب کہ آپ کو یاد ہوگا 5 سال تک یہ جو تھے پرویز علی صاحب ہیں وہ اس کے وزیر اعلیٰ رہے تھے جناب مشرف کے، اور شہباز شریف نواز شریف جو ہیں وہ جدہ یا لندن میں بیٹھے تھے جلا وطنی میں، واپس ہے اور 7-8 سال بعد پھر انہوں نے الیکشن جیت لیا تھا۔ اس کے باوجود کہ پرویز علی صاحب کی کہتے پرفارمنس پنجاب میں کمپیریٹیولی اچھی تھی، لیکن پھر بھی الیکشن شریف آ کے جیت گئے تھے۔ اگرچہ پرویز علی صاحب بعض میں یہ کہتے تھے کہ جناب مشرف نے ہمیں جان بوجھ کر انہوں الیکشن ہرایا تھا بینظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کے بعد، لیکن بینظیر بھٹو سے ڈیل ہوئی تھی، شہباز شریف سے ڈیل تو نہیں ہوئی تھی، یا اس سے نواز شریف صاحب سے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت بنا لی۔ سو ایک اس میں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ سال آپ اپنی حکومت کریں تو اس کے بعد آپ اس میں دوبارہ پنجاب میں جائیے گا، الیکشن لڑ لیجیے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ حکومت اس وقت ریزائن کرے،
یہ سوٹ نہیں کرتا ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ شہباز شریف صاحب یا اس کا الائز کی جو حکومت ہے یہ اس وقت چلی جائے. وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں اس وقت تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے انہوں نے کوشش بھی کی تھی, ایفرٹس بھی کی تھیں کہ الیکشن جو ہے نا اکتوبر میں کرا لیے جائیں, اور اس پہ بڑی حد تک بات چیت آگے بھی بڑھ چکی تھی. اس پہ نواز شریف صاحب, عمران خان اگین اس وقت آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ یا یہ نواز شریف جو ہیں وہ تیار بھی تھے کہ اکتوبر میں الیکشن کروا لیں, جلدی الیکشن ایون جولائی اگست کا کہہ رہے تھے کرا لیے جائیں. لیکن وہ بعد میں زرداری صاحب اپنا انہوں نے آ کے رولا ڈال دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ نہیں جناب ہم تو پورا کریں گے. سو یہ چیزیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کرنے کو تیار تھی, لیکن اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکے گی کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل آپ کی آلموسٹ فائنل ہونے والی ہے. نئی پولیٹیکل حکومت آتی ہے, ایک اس میں نگران حکومت آئے گی, وہ کیا کچھ کرے گی, پھر اس سے آ کے آئی ایم ایف جو ہے نا رک جائے گی. میرا خیال ہے آپ کا پروسیس جو ہے رکتا ہے. ڈالر آلریڈی آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, جیسے میں نے کہا معاشرت آپ سے اکانومی سنبھل نہیں پا رہی. سو سب سے بڑی وری ان کی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہ کس کو راضی کریں. دونوں سائڈ سے وہ کوشش کر رہے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی وہ آگے نواز شریف صاحب کو کوشش کر رہے ہیں, کبھی زرداری صاحب کو کوشش کر رہے ہیں. سو ہماری اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے اس میں. آج آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آگے حکومتیں گرانی ہے, بچانی ہے, کیا کرنا ہے. اب یہ بہت بڑا بولڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور اگرچہ عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک انہوں نے نیا میسج بھیجا, وہ بھی بیٹ کاپ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے وزیر جو ہیں, جیسے آج ہم نے دیکھا شیری مزاری صاحبہ جو ہیں, انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے اس پہ کہ ان کے گھر سے ڈیوائسز نکلی ہیں, انہوں نے تھریٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آئیں اپنا رول تعین کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں اس میں ملک کے, کہ آپ نے حکومتیں بنانی ہے, گرانی ہے, اس کو آگے کر دو, اس کے پیچھے کر دو. سو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بگ ٹیسٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ کیا کرے, ریٹریٹ کرے یا سامنے آ کے وہ آ کے ان کو کنفرنٹ کرے. اس پوزیشن میں ویسے وہ نہیں رہ گئے کہ جتنا ان کو عمران خان صاحب بیک فٹ پہ لے کر گئے ہیں, اس سے پہلے نواز شریف اور مریم صاحبہ لے کر گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بہت بری حد تک وہ ویک ہوئی ہے. وہ جو اس کے پاس ٹول تھے, سپورٹ تھی, وہ سپورٹ آتی تھی ان کو وہاں سے, ان کو عوام کی طرف سے سپورٹ آتی تھی, وہ ان کو سپورٹ دیتے تھے پاکستان آرمی کو, یا ان کی لیڈرشپ کو ملتی تھی وہ سپورٹ. میرا خیال عمران خان صاحب نے پچھلے 3-4 مہینوں میں مسلسل جلسے جو کیے ہیں, جس طرح کی تقریر اور نیریٹو بنایا ہے انہوں نے, اور جس سازش کا انہوں نے آ کے جوڑا ہے, تانے بانے جوڑے ہیں, کہہ سکتے ہیں بڑی اس میں عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے نا اس کی سپورٹ بڑی حد تک کم ہوئی ہے, اور جو بارگیننگ ان کی پاور تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ ویک ہوئی ہے. وہ اس پوزیشن میں اب نہیں رہ گئے. سو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس پہ لگتا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کسی حد تک پیسیفائی کیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو وکٹری اسپیچ کی ہے اس میں الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کیا, سلطان سکندر راجہ کو, اس میں میر جعفر, میر صادق, اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں کوئی نیا الیکشن مل سکتا ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں پنجاب مل سکتا ہے. اور یہ لگتا یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے انہوں نے کی تو ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز میں. جب آپ اس دخل اندازی کریں گے اسپیشلی عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے میں, جتنا وہ اندر چلے گئے تھے, میرا خیال ہے جتنی انہوں نے پینیٹریشن کی تھی اس میں حکومت کے اندر, اس کا انہیں نقصان ہوا ہے. کیونکہ وہ ہر ایک سے مل رہے تھے, وہ اپوزیشن سے بھی مل رہے تھے, خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ میڈیا سے بھی مل رہے تھے, ان کو سمجھا بھی رہے تھے, بزنس مینوں سے بھی مل رہے تھے, وہ تاجروں سے بھی مل رہے تھے, وہ ہر ایک سے مل رہے تھے. اس کے بعد FBI چیئرمین سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی, فنانس منسٹر بھی جاتے تھے, GHQ میں بیٹھ کے بریفنگ دیتے تھے. ان تمام باتوں نے آ کے لوگوں کے ذہنوں میں اور ایون حکومتوں کے ذہنوں میں انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو کمزور تھے, ہمارے تو کوئی سنتے نہیں تھا. عمران خان صاحب نے کہا, یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے نا, حالانکہ انہوں نے کہا جو بھی بلز ہم نے پاس کروانے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے, ایجنسیز کو کہتے تھے کہ ہمارے بل پاس کروائیں. سو ایک طرح کی چارج شیٹ بھی ہے ان کے کہ آپ کا کہنا مانتے تھے, یہ جو MNAs وغیرہ ہیں, تو لیکن میرا نہیں مانتے تھے کیوں میں پرائم منسٹر تھا. وہ اپنی ویکنیس بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اس تمام تاثر کا میرا خیال ہے بڑی حد تک ان کو نقصان ہوا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا, اور وہ اس میں پھنس کر رہ گیا کہ اپنے آپ کو ڈی پولیٹیسائز کیسے کرے. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, جس کا یہ پہلا بڑا امپیکٹ آپ کو پنجاب میں نظر آیا, جسے عمران خان صاحب پیسے فائی ہوں. لیکن عمران خان صاحب پیسے فائی ہوئے ہیں کہ پنجاب چلو میرے پاس آ رہا ہے. اب انہوں نے سوچا جی عمران خان صاحب کو پنجاب دے دیا جائے اور ان کو سینٹر میں بٹھا دیا جائے, شریفوں کو اس طرح کو کام چلانے کی کوشش کریں. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں نواز لیگ ناراض ہونا شروع ہو گئے. جوید لطیف صاحب نے بڑے سیریس اٹیک کیے ہیں کہ ہمیں پھنسا دیا ہے, آپ نے ہماری مدد نہیں کی, آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کی, آپ نے ہم سے پنجاب لے لیا ہے. اور انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, ہمیں انہوں نے اس میں آ کے دھکا دیا ہے. سو اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب سے زیادہ اگر مجھ سے پوچھیں
بگ کیجولٹی جو ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی ہوئی ہے, اس کا رول ہوا ہے. اب اپنے آپ کو کیسے وہ بیلنس کرتے ہیں, ٹائٹ روپ وہ کہتے ہیں نا, واکنگ ہو رہی ہے, ادھر کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا ترازو پکڑا ہوا ہے ادھر, تو ایک سائڈ پہ اپنے آپ کے اس میں ڈالتے ہیں, وزن ڈالتے ہیں تو نواز شریف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, دوسرے میں ڈالتے ہیں تو جناب عمران خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ آج کل بیچاری اسی کام پہ لگی ہوئی, کبھی وہ عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی وہ نواز شریف یا مریم یا شہباز شریف صاحب کو کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, اور بڑے عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ میک اور بریک کرتی رہی ہے, کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. ذہین لوگ ہیں, ذہین لوگوں سے توقع کی جاتی ہے, دے ول کم آؤٹ ود سم گڈ آپشنس. لیکن وہی والی بات کہ اگر شہباز گل صاحب, شیخ رشید صاحب, اور اس کے بعد یہ ہو کہ فواد چودھری صاحب, وہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ پہ آ کے تنقید کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں, بڑا سیریس قسم کی ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو پھر میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول جو ہے نا اس کو منیمائز کر کے ان کو سیریسلی اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہیے. پولیٹیشینس کو پھر کرنے دیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے, یہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں گے. اس وقت لڑائی لڑتے ہیں پولیٹیشین جب کسی ایک گروپ کو یہ تاثر ہو کہ میری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے, میری سائڈ پہ یا میرے پیچھے جو ہے نا سیکرٹ ایجنسی کھڑی ہوئی ہے, میرے ان سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ مجھے حکومتیں بنا کے دے رہے ہیں یا وہ حکومتیں گرا کے دے لیں گے. جب تک یہ آپ ان کو تاثر دیتے رہیں گے, سیاستدانوں بھی یہ لڑتے رہیں گے. جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, یو آر آن یور اون, تو یہ بیہیو بھی کریں گے, اور ممکن ہے کوئی نہ کوئی پاکستان کی اس میں سے بہتری نکلے.